اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک دعا کو ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ، اپنے کریم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی سورہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، تو پیدا کرے گا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق محمد ابن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ لا یبقى مؤمنا الا فی قلبہ ود علی و اہل بیتہ ود علی و اہل بیتہ، کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کی اہل بیت کے لیے دل میں محبت نہ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترمذی شریف کے اندر بھی اور مستدرک کے اندر بھی دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم، اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم من نعمہ یا نعمتہ، کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جان، مال، عزت، آبرو، شہرت، عقل، خرد، ہر چیز، یہ میرے رب کی مہربانی۔ سانس چل رہی ہے تو اس کی مہربانی، سانس آ رہی ہے تو تب بھی مہربانی، اندر کی اندر رہ جائے، باہر کی باہر رہ جائے، حضور کام پھر بھی بند ہو جائے، دل ایسے 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 دھڑک رہا ہے، ایسے ہو جائے، ایسے نہ ہو، ہم کیا کر سکتے؟ تو یہ اس کی مہربانی نہیں؟ ہزاروں لیٹر ہمارے جسم میں خون این دن میں پمپ کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، خالق ہے ہمارا۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ بندہ بچوں سے پیار کیوں کرتا ہے؟ ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ تو اہل بیت سے محبت کیوں ہوگا؟ سرکار کی وجہ سے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم آپ کی آل سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ قدر والا ہی قدر والے کی عزت جانتا ہے، قدر والے کو پتہ ہے میں نے ایک عزت والے کی کیسے عزت کرنی۔ ٹھیک ہے جی؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اوے اللہ کے بندو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھانا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ پہلی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ جب بھی بات آئے تو تیرے زبان میں شیرینی دوڑ جائے، ایسے القاب لے عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، ادب کے ساتھ،
احترام کے ساتھ یا رسول اللہ کہے، یا نبی اللہ کہے، یا حبیب اللہ کہے، سرکار دو جہاں کہے، صدر کائنات کہے، خیر البشر کہے، نذیر و بشیر کہے، یہ تیرے زبان پہ الفاظ ہونے چاہیے جب سن نبی کا نام آئے، اور ان کی بات جب آئے تو اے سراپا ادب اور مجسمہ عشق و محبت تو نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ تیری زبان پر جب نام آئے تو ادب دور دور تک نہ ہو. محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، تو یہ بے ادبی والے، ایک تو یہ بات، کوئی بھی یاری اور دوستی کا معیار اس کو سب سے پہلے اس بات پر پرکھنا ہے یہ حضور کا با ادب ہے یا نہیں ہے. کہیں حضور کا گستاخ تو نہیں، بے ادب تو نہیں. اور بھائی بے ادبوں کے ساتھ رہو گے تو بے ادبی ہی سیکھو گے، با ادب لوگوں کے ساتھ رہو گے ادب اور محبت ہی سیکھو گے. میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، عجیب پریت لا محمد کہ جگ وچ رہے کہانی. میرے نبی کے بے شمار صحابہ ہیں، لیکن جب بھی نام حضرت بلال کا آتا ہے نا عشق جوان ہو جاتا ہے. حضور کے بے شمار تابعین ہیں، لیکن جب نام ویسے کرنی کا آتا ہے نا جی عشق جوان ہو جاتا ہے. حضور کے ہزاروں چاہنے والے ہیں، لیکن عبد الرحمن جامی کا جب نام آتا ہے نا عشق جوان ہو جاتا ہے جی. یہ نہیں کہ ان کے محبت میں کمیاں تھی، لیکن انہوں نے ادب میں کمال کر دیا تھا. بھئی حضور کے سارے موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے. ان کے ایمان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، بڑے کمال کے تھے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر کعبے پہ چڑھایا کس کو؟ ہاں جی، عشق کی بات ہے نا جی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھ سے پہلے جنت حرام کر دی گئی ہے. حضور نے بلال سے کہا بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ نے تو سب پہ جنت حرام کر دی ہے اس وقت تک جب تک آپ داخل نہ ہو جائیں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار جو تیرے ہاتھ میں ہوگی. بھائی وہ پکڑ کے چلنے والا آگے ہی ہوتا ہے نا. تو حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا. تو عشق کی بات آ جائے تو جناب حضرت جی پھر ایسا ہو کہ صدیوں کا فاصلہ بھی ہو. حضرت عبد الرحمن جامی کو کون نہیں جانتا یار. بادشاہ وقت کو حضور نے 3 دن مسلسل خواب میں آ کر حکم فرمایا تھا اس بندے کو روکو میرے دربار پہ نہ آئے. بھئی عشق کا لیول یہ ہے، محبت کا مقام یہ ہے. یہ جامی کو مقام کیسے ملا؟ حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در کے کتے کا نام کاش جامی ہوتا. سگت را کاش جامی نام بودے کہ گاہے گاہے آمد بر زبانے. یا رسول اللہ اسی بہانے کبھی کبھی اس کتے جامی کا نام بھی آپ کی زبان پہ آ ہی جاتا نا. یار ادب کا مقام دیکھو یار، اللہ اکبر. تو ایویں نہیں بھائی، حضور فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اتنی سکھاؤ کہ نبی کے خلاف پھر کوئی بات نہ تم سے برداشت ہو. اسی وقت خاموش کروا دو، چلو بھائی دوڑ جاؤ یہاں سے، کوئی تیرا میرا واسطہ نہیں، چلو دوڑ جاؤ. محبت نبی کی اس قدر اگر ہوگی
تو خدا کی قسم اگر اعمال میں کوئی تھوڑا اونچ نیچ ہو بھی گئی نا تو حضور کی محبت ہمیں پاس کروا ہی دے گی. اپنا بندہ چاہے وہ نااہل بھی ہو نا جی، وہ ناکارہ بھی ہو، نکما بھی ہو، لیکن ہو محبت کرنے والا، تو مالک کہتا ہے یار کام تو نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب کیا کریں، تجھ سے مجھے پیار ہی بڑا ہے، اس لیے چل ٹھیک ہے تیرا بیڑا پار کر دیں. تو بابا ہمارے اعمال تھوڑے گڑبڑ بھی ہو گئے نا تو حضور کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں پاس کر دے گا. دوسرا حضور نے فرمایا وحب اہل بیتی، وہ اللہ کے بندے میری اہل بیت کی محبت سکھا، میری اہل بیت کی محبت. حضرت جی دیکھو آج تک بڑے سے بڑا سخی آدمی، آج تک کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار جتنے بھی گزرے ہیں، کیا کسی نے کہا یا اللہ میری اولاد کو ایک ٹائم بھوکا رکھنا اور ایک ٹائم کھانا دینا؟ بلکہ جس نے بھی دعا کی یا اللہ اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ ان کی نسلوں کے پاس نہ ختم ہو، جس نے بھی دعا کی ہے وہ اسی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جب کسی کو رزق دیتا ہے تو بے حساب بھی دیتا ہے. اور تم بھی دعا کیا کر یا اللہ مجھے رزق بے حساب حلال، رزق حلال بے حساب عطا فرما. لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے پاک پروردگار عالم اللہم ارزق قوتا رزق آل محمد قوتا، اللہم ارزق رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کے رزق کو تنگ کر دے، اتنا تنگ کر دے کہ ایک دن یہ کھائیں، ایک دن یہ پیاسے اور بھوکے رہیں، جس دن یہ پیاسے اور بھوکے رہیں تیرا شکر ادا کریں. وہ بابا بھوکا پیاسا رہ کے پھر شکر کرنا. اللہ اکبر. کوئی بندہ خیرات دیتا ہو نا جی، اور خیرات دیتا ہو مثلا روٹی دیتا ہو اور ایک دن روٹی نہ ملے تو اگلے دن خیرات لینے والا بھی کہتا ہے جی کل تے تسی روٹی نہیں دیتی. بھائی وہ نیکی کر رہا ہے، اس کا دل کرے کرے نہ کرے نہ کرے ہے جی. یہ کیا یہ کوئی اس کے اوپر کمپلسری تھا؟ بھائی جس بندے نے کسی کو رزق دینا ہے، خیرات دینی ہے، وہ خیرات بھی اگر ایک دن لیٹ ہو تو لوگوں کی زبان پر شکوے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کی آل ہے، حضور فرماتے ہیں یا اللہ جس دن بھوکے رہیں تیرا شکر ادا کریں. ایسے نہیں اہل. آپ ایمان سے بتاؤ اس وقت کیا اور مسلمان نہیں تھے؟ بھائی اس وقت اور بھی مسلمان تھے، لیکن حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، آپ کی آل پاک کے صدقے جائیں، کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے پورے گھرانے نے قربانی دے کے بتا دیا ہم صرف حضور کی آل پاک یہ پروٹوکول کے لیے نہیں ہیں. اسلام کو جب وقت پڑے گا، ضرورت پڑے گی، ہم اپنی جانوں کے نذرانہ بھی پیش کرنے والے ہیں. بھئی آج تو صاحب زیادہ کیوں بنتا ہے؟ پروٹوکول کے لیے. سجادہ نشین کیوں بنتا ہے؟ پروٹوکول کے لیے. گاڑیاں نیچے ہیں، بنگلے پاس ہیں، نوٹو وادو ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن جب قربانی کی باری آ جائے، ہاں جی ختم نبوت پر جان دینے کے لیے ہم تم سے نہیں کہتے، اگر مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو پھر ٹانگیں بیچاروں کی ڈگمگا جاتی ہیں، ان کے طبیعتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. سڑکوں پر نکل کر حضور کی ختم نبوت کے لیے احتجاج کرنا یہ ہم سے نہیں ہوتا. لیکن اہل بیت نے بتایا جب بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ضرورت پڑے گی، نہ صرف ہمارے مال بلکہ ہماری جانیں بھی اس کے لیے قربان ہیں. اس لیے کہتے ہیں بوستان مصطفیٰ کے ہیں یہی خوش رنگ پھول، ہے نبی کا آئینہ تصویر
تیرا بختوں پر صدا نور باری کرتی ہے، تنویر اہل بیت۔ آج بھی ہر ایک عاشق کے لیے بھائی رہنما ہے حضور سرور دو عالم کی اہل بیت کا اسوہ۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسری چیز جو اپنی اولاد کو سکھاؤ قراءۃ القرآن، جب قرآن پڑھے قرآن کو سرور آئے، قرآن کی قراءت سکھاؤ۔ بھئی قرآن اتنا لازمی آنا چاہیے، اتنا تو لازمی ہی آنا چاہیے جس سے آپ کی نماز ہو جائے۔ اکثر لوگ ٹکریں تو مار رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان کی نماز نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، کیا ہے؟ ایک قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک قرآن کے ساتھ جاتی کی جا رہی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اب الیکشن آنے والے نا جی، تو الیکشن کمیشن پوچھے گا دعائے قنوت سناؤ، قل ہو اللہ سناؤ، سورہ اخلاص سناؤ، سورہ کوثر سناؤ، تو پھر کیا کیا منظر سامنے آتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ ملک کے سربراہ اور عالم کیا ہے، سورہ اخلاص نہیں آئے گی۔ قرآن پاک یاد کرو یار، خدا کی قسم وہ قرآن کے حصے یاد کرو، قرآن سارا شان والا، سارا شان والا، لیکن بالخصوص قرآن کے حصے وہ یاد کرو جس میں تیرے نبی کی شان ہے۔ میں تجھے بتاؤں، قرآن پڑھا کر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کرنا ہے تو یہاں سے یاد کر، اور یاد کر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور یاد کرنا ہے تو یہاں سے یاد کر، قرآن کا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کے یہ حصے یاد کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن یاد کرنا ہے تو سورہ مزمل یاد کر، اور پڑھتے ہوئے تیری روح بھی وجد میں آ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ پڑھنے تو قرآن یہاں سے پڑھا کر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ پڑھنے تو یہاں سے پڑھا کر، انا اعطیناک الکوثر۔ یہاں سے قرآن پڑھو نا، اور تب پتہ چلے، قرآن کو بھی مزہ آئے، اپنی روح کو سرور بھی آئے، کھڑے ہوئے قرآن کا نازل کرنے والا بھی تیرے اوپر قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے رحمتیں نازل کرے۔ قرآن بھی کہے ذرا اور پڑھنا جی، ذرا اور پڑھنا۔ ایمان سے بتاؤ، جب حضور کی شان سے تو قرآن پڑھے گا تو قرآن کو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جب قرآن کو مزہ آئے گا تیرے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اب ہم پڑھ قرآن رہے ہوں لیکن قرآن بھی کہے لے جا مغرب منوسا کی میرے پیچھے پہ گئے ہیں،
لہجہ منوسا میں نے کیوں تکلیف دے رہے؟ ہاں جی، ایک بندہ بیٹھا ہوا آپ کو کبھی یہاں سے چھڑے کبھی یہاں سے چھڑے کبھی یہاں سے چھڑے، ہاں جی، وہ چھیڑ ہی رکھے کہ تکلیف دیے رکھے، بندہ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ وہ یار تیری مہربانی، پرے ہو کے بہ یار، پرے ہو کے بہ، نہ چھیڑیا۔ تو قرآن پاک ایک دفعہ غلط پڑھا گیا، 2 دفعہ پڑھا گیا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ کہ ہر دفعہ ہی جب بھی قرآن پڑھنا ہے پلے کچھ بھی کوئی نہیں، ایسے نہیں بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور خدا را تمہارے اس وقت تو شہر لاہور کے اندر گلی گلی میں قراء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان سے قرآن پاک پڑھنا سیکھو یار، اتنا تو سیکھو نا کہ اللہ کی رحمت تمہارے گھروں پر آئے۔ ہاں جی، یہ 3 چیزیں حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ توکل کی تعریف حضور فرماتے ہیں، حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، اگر کسی بندے کو توکل کرنا سیکھنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس منقے کو حاصل کروں، تو حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کر۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جب بھی اپنے عاشق سے کہے وہ بعین ہی اسی پر عمل کرے، جس طرح اس کا محبوب کرتا ہے اسی طرح عاشق کرے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ اہل بیت سے محبت ہے، اوئے ہوئے ہوئے جناب، اتنی ہے کہ ہم اپنے جسم کے چیتھڑے اڑا دیں، اتنی اہل بیت سے محبت ہے کہ ہم اپنے خون کی ندیاں بہا دیں، لیکن نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ مشکل ہے نا جی۔ صبح صبح 5 بجے کون اٹھے؟ ہاں جی، 4 بجے کون اٹھے اور اٹھ کے نماز پڑھیں؟ یہ مشکل بات ہے، یہ نہیں کرنا۔ خیرات کرنا، نیکی کا ارادہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ مشکل باتیں ہیں۔ جھوٹ چھوڑ دینا، ہیں سارے اہل بیت۔ حضرت علی کی شہادت جب ہوئی، جب آپ پہ حملہ کیا گیا، آپ اس وقت کہاں پہ موجود تھے؟ مصلی رسول پر، مسجد میں، اور آپ کے اوپر حملہ کیا گیا نماز کی حالت میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، حضور کے سسر ہیں نا جی۔ ان کے اوپر جب حملہ کیا گیا، یہ کہاں تھے؟ مسجد میں، مصلی رسول پر، اور نماز کی حالت میں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ کیا گیا، آپ کہاں پہ تھے؟ میدان کربلا میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی کیفیت میں، اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اب میں کہوں کہ جناب میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، میں حسینی ہوں، اور میں نہ تو نماز پڑھوں، نہ زکوٰۃ دوں، نہ حج کروں، نہ قربانی دوں، نہ جھوٹ چھوڑوں، نہ بےایمانی چھوڑوں، نہ خدا کی قسم کوئی ماں کا لال ایک بھی روایت نہیں بیان کر سکتا کہ ان بری عادات میں سے اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کسی ایک فرد نے بھی کیا ہو۔ جھوٹ بولا ہو، بےایمانی کی ہو، دھوکہ دیا ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کا حق کھایا ہو۔ ابھی تو آپ اندازہ کریں، ہم سے بڑے بڑے صوفی حضرات جو مذہبی شخصیت رکھنے والے ہیں، جب مکان بناتے ہیں نا 4 سے 6 فٹ کا ریمپ وہ آگے نکال دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے صوفیوں کی بات کرنا، عام تو پھر کیا ہی بات ہے نا جی، سبحان اللہ۔ پھر وہ ماحول دوستی کے نام پر کیاریاں بنا کے نا جی وہ جگہ بھی قابو کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پھول بوٹے ہی لگائے ہیں نا یار، سرکاری زمین ہے، آپ کو کس نے کہا 1 انچ بھی اس میں سے لیں؟ آپ اپنی حدود کے اندر رہ کر سارے معاملات کریں نا۔ جو ایک آپ کو حکومت وقت نے جگہ الاٹ کر دی ہے، آپ نے ان سے خریدی ہے، تو اس حد سے تجاوز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ 2 فٹ، وہ 4 فٹ، وہ 10 فٹ، وہ اس کو اپنے ریمپ کے نام پر ہیں جی وہ اپنے اندر لے لیں۔ یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں بھائی۔ سب سے بڑی بات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت آپ کا سر انور تن سے جدا کیا گیا تو کس مقام پہ رکھا گیا؟ نیزے کے اوپر. ہاں جی، نیزے پہ رکھنے کے بعد ہم نے تاریخ سے کیا سنا ہے، ہم نے کتابوں میں کیا پڑھا ہے، وہ نیزے کے اوپر بھی وہ سر کیا کر رہا تھا؟ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. اب ہو حسینی پڑھنا قرآن بھی نہ آئے، ہو حسینی اور پڑھنا قرآن بھی نہ آئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن سے کتنی محبت اور آپ کا لگاؤ تھا کہ ایک زین پر پیر رکھتے تھے، دوسری سے پہلے سارا قرآن پاک تلاوت کر لیتے. یہ محبت کا عالم ہے. علی بھی قرآن سے اتنا محبت کرے اور حسین بھی قرآن سے اتنا محبت کرے، حسن بھی قرآن سے اتنی محبت کریں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان تمام ستاروں کے سورج ہیں، ہاں جی، اس تمام گھرانے کے سردار ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کا تو قرآن خود بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. محبوب ساری رات کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھا کرو، ساری رات ہی قرآن کی قرات چل رہی. محبوب ایسا نہ کرو، آپ کا ساری رات کھڑا ہونا اور آپ کے پائے مبارک، آپ کے قدمان مبارک کا سوج جانا، پیارے محبوب یہ ہمیں جو ہے پسند نہیں ہے، آپ ایسا کرو، اس کو کم کر دو. ہاں جی، اور پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، این سونا کر کے موتی پہ رو کے قرآن پڑھیا کر سونے. اور قربان جائیں جب حضور تلاوت کرتے ہوں گے اس وقت کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہوگی. صاحب قرآن جب قرآن تلاوت کرے گا بابا اس کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. ہاں جی، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں قرآن میرا دل ہے اور میں قرآن کی جان ہوں، قرآن کو نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانے دو. او بابا قرآن سے محبت اتنی ہو کہ سر اگر تن سے جدا بھی ہو جائے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری رہے. ہاں جی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ قرآن وہ سر نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی اس طرح تلاوتیں کرے، اور میں وہ کم از کم یار معیار اتنا تو ہونا چاہیے نا جتنا بھی علی والا ہو. ہاں جی، جتنے علی والے ہیں ان کے لیے یہ معیار تو ہونا چاہیے، جتنے ممبر کے اوپر چڑھے نا جی ان سے پہلے کہو یار 5 منٹ کے لیے ہمیں قرآن تو سنانا. رب کعبہ کی قسم ہے جتنے بھی یہ حسینی ٹیگ لگائے پھر رہے نا جی اور علی والے ٹیگ لگائے پھر رہے ہیں، ان کو کہو 5 منٹ کے لیے پہلے قرآن سنا، پھر اس کے بعد ایک لائن نہیں یہ صحیح پڑھ سکیں گے، ایک لائن صحیح قرآن کی نہیں تلاوت کر سکیں، اور یہ دعویٰ کریں گے محبت اہل بیت کا. جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کوئی علی والا نہیں. بھائی میں خدا کی قسم مجھے یہ بتائیں آپ، میرا علم کم ہے، میری عقل کم ہے، میری تحقیق کم ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہے حضرت امام علی مقام یا آپ کے خاندان میں سے حضور کی نسل پاک میں سے کسی نے ماتم کیا، اپنے جسم کے چیتھڑے اڑوائیں، لو لوہان کیا، پھر اس کو عبادت سمجھا جائے؟ المیہ یہ ہے اور دکھ کی بات یہ ہے، اس کو پھر عبادت سمجھا جائے؟ ان کی رضا اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ فعل کیا جائے؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہے یار، اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ خدا کی قسم اہل بیت ایسے کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ سال میں 1 دن باہر کھڑے ہو کے پانی پلا دیں، اہل بیت اس سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا بات ہے بھائی. آپ سال میں 1 دن یا 2 دن لنگروں کی سبیلیں لگا دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تقسیم کرنا غلط ہے، نہیں، لیکن اس کو ذریعہ نجات سمجھنا غلط ہے کہ بھائی 365 دنوں میں 2 دن کام کرو، باقی 365 دن چھٹی، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی. بھائی اگر علی سے محبت ہے، علی نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا،
علی سے محبت ہے تو علی نے ایک کام، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں اگر کسی زمین پر 2 قطرے شراب کے گرا دیے جائے، پھر اس زمین کو پانی تک کھودا جائے، پھر اس کے اوپر مینار کھڑا کیا جائے اور مجھ علی سے کہا جائے اس کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دے، میں اس پر کھڑے ہو کے اذان نہیں دینے والا۔ یہ حضرت علی کا تقویٰ ہے۔ میں کہوں جی میں علی والا ہوں اور شراب دب دب کے پیوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حسنین کریمین نے ساری زندگی کوئی بھنگ، کوئی چرس، کوئی گردہ، کوئی ایسا الٹا کام ساری زندگی نہیں کیا، اور ساری وہ محبت اہل بیت کا نام بھی لوں اور گردلہ بھی بن جاؤں، جہاز بھی بن جاؤں، شرابی جواری بھی بن جاؤں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بلکہ یہ جو لوگ ہیں ان افراد کو میرا وجدان کہتا ہے اس دن کان پکڑوا کے انہوں نے جتیاں پھیرنی ہیں۔ ہمارے نام پر یہ جھوٹ بولتے رہے ہو، ہمارے نام پر تم یہ کام کرتے رہے ہو، محبت اہل بیت کا دعویٰ بھی اور جھوٹ بھی، بے ایمانی بھی، دھوکہ بھی، فراڈ بھی، اور یہ سارے کام کس نام پر؟ محب اہل بیت کا پر۔ نا نا نا، حضور فرماتے ہیں اگر توکل سیکھنا ہے تو پھر اس طرح سیکھو، میری اہل بیت سے محبت کرو، جس طرح انہوں نے توکل کیا ہے تمہیں بھی توکل آ جائے گا۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنْجُو مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں عذاب قبر سے نجات حاصل کر جاؤں تو حضور فرماتے ہیں فَلْيُحِبِّ أَهْلَ بَيْتِي، تو پھر اس بندے کو چاہیے میری اہل بیت سے محبت کرے۔ آج اتنی سی تکلیف ہے نا جی حضرت قبلہ، تو بندہ برداشت نہیں کرتا، اتنی سی تکلیف ہے۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے یا نہیں کہ اللہ نے حسنین کریمین کو حضور کی شبیہ بنایا ہے۔ حضرت امام حسن پاک سر انور سے لے کے ناف تک یہ حضور کے مشابہ تھے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین ناف سے لے کے قدمان مبارک تک حضور کے مشابہ تھے۔ اچھا میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں کہ اللہ اگر پورا پورا بنا دیتا تو کیا فرق پڑنا تھا، تو قادر و قدیر ہے، قدرت والا ہے، بنانا تو نے مالک خالق تو ہے۔ بعد میں پھر سمجھ میں آئی نہیں، اس کے اندر اتنی بڑی حکمت تھی جو سمجھ میں بڑے کم لوگوں کی آئی ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک حضرت حسن پاک کو کیوں شبیہ بنایا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا جانا تھا، اور جس وقت زہر اندر جاتا ہے نا تو جگر کٹ کٹ کے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی خیر کرے، ان کو صحت دے۔ یہ ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں نا جی، ٹی بی کے مریض کھانسی کر کر کے نا جی ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ خون کے لوتھڑے بھی نکلتے ہیں، اور وہ آنتوں کے کینسر والے جو ہیں ان کی جب وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ بس ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیفیت بڑی دردناک کیفیت ہوتی ہے۔ میں ایسے مریضوں کو ملا ہوں اور میں نے دیکھا ہے ان کا کرب اور ان کی درد جو ہے نا وہ اس کیفیت پر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں نا زہر دے کے مار دیا جائے، ان سے برداشت نہیں ہوتی، دیکھنے والے سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن پاک کو حضور کا یہاں تک شبیہ بنایا کہ پیارے حسن کو ذرا حوصلہ مل جائے گا، جب اس کا جگر زہر کی وجہ سے کٹ کٹ کے باہر آئے گا نا تو یہ بے صبرا نہ ہو جائے۔ حضرت امام حسن کو اس لیے شبیہ بنایا۔ او بابا، میرے والد گرامی کا جب وصال ہوا اس وقت میں ویٹ لفٹنگ کرتا تھا، بڑا مضبوط آدمی، اب تو شوگر کھا گئی، 140 کلو میرا وزن تھا، اب تو دڑم سے سارا کوئی نیچے آ گیا۔ ویٹ لفٹنگ کی ہے، باکسنگ کی ہے، بڑے عروج پہ کی ہے، حالانکہ میں بڑا مضبوط آدمی تھا، لیکن جس وقت میں نے باپ کا جنازہ اٹھانا چاہا نا تو ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، وجود ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا یار۔ وہ صدمہ جو ہے نا جی، وہ صدمہ اس نے بالکل مجھے زیرو کر دیا تھا۔ میں اٹھا رہا ہوں چارپائی اور مجھ سے باپ کی چارپائی نہیں اٹھائی جا رہی، وہ صدمے کی کیفیت ایسی۔ حضرت امام علی مقام کو ناف سے نچلے دھڑ کو کیوں حضور کی شبیہ بنایا کہ جب یہ لاشیں اٹھائیں گے نا
اپنے بیٹوں کی بھی لاشیں اٹھانی ہیں، بھائیوں کی بھی لاشیں اٹھانی ہیں، اقربا کی بھی اٹھانی ہیں، اس وقت پھر اس کی ٹانگیں نہ کام پہ مضبوط رہے، ہر میدان پر، ہر لاش اٹھانے پر وہ قدم مضبوط رہیں، وہ جگر مضبوط رہے، کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو کے کئی 100 ٹکڑے ہو کے بھی باہر آئے تو میرا حسن کہیں صبر کا دامن چھوڑ نہ جائے، میرا حسین صبر کا دامن چھوڑ نہ جائے، اس کی ٹانگیں بھی مضبوط رہیں، اس کا جگر بھی مضبوط رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ سب کو آپ نے کچھ نہ کچھ عطا فرما دیا ہے۔ خاتون جنت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ان صاحبزادوں کے لیے بھی فرمایا جاؤ، میرے حسین کے لیے اس کی شجاعت اور بہادری ہے، اور حسن کے لیے میری غیرت ہے، غیرتیں حضور دیں، شجاعت و بہادریاں حضور دیں۔ خدا کی قسم اتنا صدمہ برداشت کرنے کے بعد سارا چھوٹا بچہ ہونا جی، بڑے سے بڑا این پتھر دل آدمی بھی اس کا دل بھی لرزنا شروع ہو جاتا، لرزنا شروع ہو جاتا، بھائی بس یہ صدمے کی انتہا ہو گئی۔ اور جس کے ہاتھ میں پھر اپنا بچہ جان دے اس کے قدم نہ ڈگمگائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام علی مقام نے اس مقام پر بھی صبر کا دامن تھام کے بتا دیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، آخری فرد تک گھر کا پیش کر کے آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ تو اگر اہل بیت سے محبت ہے تو بھائی یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، خیر اہل بیت کا ذکر پاک ایسا ہے کہ جتنا بھی ہم کرتے چلے جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس ہستی کا مقام یہ ہو کہ ہم نماز کے اندر یہ جتنے افراد ہیں نا جی، آج ہم سارے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، اور یہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور جن پر قیامت تک درود پڑھا جاتا رہے یار آپ ان کی تعریف کا حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اب دوسری بات یہ آج کیا تاریخ ہے؟ 12 اگست، اور 2 دن کے بعد کون سی تاریخ آنے والی ہے؟ 14 اگست۔ یہ تھا ہمارا یوم آزادی، 14 اگست سن 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک، مہینہ رمضان شریف کا۔ یہ ملک کس بنیاد پر قائم کیا گیا؟ سادہ لفظوں میں 2 قومی نظریے پر۔ یہ ملک جو ہے 14 صدیاں پہلے ایک ریاست کو قائم کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ، میرے نبی نے قائم کی ریاست مدینہ۔ وہ بھی کس بیس پہ؟ 2 قومی نظریے پر۔ یہ ریاست مدینہ 2 قومی نظریے پر مرز وجود میں آئی۔ 14 صدیوں کے بعد وہ ریاست مدینہ 2 قومی نظریوں کے بنیاد پر سامنے آئی۔ آج ایمان سے بتائیں یہ ایک قومی نظریہ کہاں سے آ گیا؟ اب میں نام نہیں لیتا، ہمارے حاکم وقت کہہ رہے تھے جی فلاں بھی ہمارے بھائی ہیں، بھائی ہمارے بھائی کا کیا تک ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اے میرے محمد تو اللہ کا رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ الذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، بڑے جری ہیں، بڑے بہادر ہیں، خوب رگڑا لگانے والے ہیں، اور آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ قرآن نے 2 قومی نظریہ بیان کیا ہے، یہ قرآن نے 2 قومی نظریہ بیان کیا۔ اچھا جی، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، میں مزید آپ کو قرآن کی آیتیں بتاؤں۔ آپ سارے ہی عقل مند بیٹھے، سارے سیانے بیٹھے، ملک پاکستان کے اندر
اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، ایمان سے بتائیں ان سیاستدانوں میں کوئی کافر ہے؟ کوئی بھی سیاستدان، میں معذرت کے ساتھ نام لیتا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے نام ہیں۔ نواز شریف یہ کافروں والا نام ہے، شہباز شریف، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، سمیع الحق، یہ کتنے نام ہیں؟ یہ سارے مسلمانوں والے نام ہیں نا جی، ہاں جی، بلال یا بلاول، جو بھی یہ نام سارے مسلمانوں والے ہیں نا۔ ان سارے سربراہان کو آپ نے کبھی ایسے کٹھے بیٹھے دیکھا ہے؟ سارے ایک دوسرے کے گسون مکی، وہ کہتا ہے تو چور ہے، وہ کہتا تو چور ہے، وہ کہتا تو چور ہے، تو بے ایمان ہے، تو فراڈیاں، تو فراڈیاں، اور ہر ایک کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے جی یہ کس کے پروردہ ہیں؟ یہ یا تو نصارہ کے پروردہ ہیں یا یہ یہود کے پروردہ ہیں۔ ان کی دوستی کہاں ہے؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ ان کی دوستی کہاں ہے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ ان کی دوستی کہاں ہے؟ ان کی فنڈنگ کہاں ہے؟ ان کے اثاثے کہاں ہیں؟ ان کے بینک اکاؤنٹ کہاں ہیں؟ وہ سارے ان کی محبتوں کے مرکز کون ہیں؟ ملک پاکستان کے اندر سیلاب سے ہزاروں نہیں سینکڑوں جانیں چلی گئیں، لاکھوں جانیں چلی گئیں، لیکن خدا کی قسم ان کو آپس کی سیاست سے ہی نہیں فرصت مل رہی، ایک دوسرے کو ماری جانے، تیری ایسی دی تیری، وہ کہندا تیری ایسی دی تیری، وہ کہندا تو اندر جا، وہ کہندا تو اندر جا۔ ان میں سے کون ایک ایسا ہے جو ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے بات کر رہا ہے؟ کوئی ایک بتائیں۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہے یار، 21 وزیر اعظم گزرے ہیں، کسی ایک نے بھی اپنی مدت پوری کی ہے؟ 21 میں سے کسی نے اپنی مدت پوری نہیں کی۔ اس کو آپ پڑھیے گا، یہ ریسرچ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو آگے کیوں جا رہا ہے، تو پیچھے ہو، تو کیوں جا رہے ہیں، تو پیچھے ہو، تو خبیث ہیں، تو چور ہیں، تو ذلیل ہیں۔ بھائی خدا کے واسطے یار، جس کی بھی حکومت ہے، تم مسلمان کے بچے ہو، مسلمانوں کا ملک ہے، جس نظریے کے تحت یہ ملک ہم نے لیا تھا اس نظریے کا تو حیا کرو۔ بانی پاکستان نے ایک مقام پر نہیں، ہزاروں مقامات پر انہوں نے یہ تقریر میں کہا تھا، ہم بھائی کوئی ایک قومی نظریے کے ہم ہی نہیں ہیں، ہم دو قومی نظریے کے ہم ہی ہیں، کافر الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم۔ یہ مسلمان تھے، یہ غیر مسلم تھے، یہ نہیں کہ مسلمان بھی ہمارے بھائی اور ہندو بھی ہمارے بھائی، نہ نہ نہ، وہ پیشاب پینے والے کہ ہمارے سے کیا آپس میں وہ ہے، وہ پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے۔ اب دیکھو تحقیق، ان کی ریسرچ دیکھو، کتنی ریسرچ، اعلیٰ ریسرچ ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے کورونا کا علاج ڈھونڈ لیا، جو بندہ گوبر کھائے گا اس کو کورونا نہیں ہوگا۔ یہ ریسرچ کا حال ہے ان کا۔ وہ میرے جیسا ایک کم علم آدمی، جاہل آدمی بھی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ صرف تعفن، بیماری اور بلاؤں مصیبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیشاب پینے سے بھی بلا کبھی بندے کو ہوئی ہے، صحت ہوئی ہے، گوبر کھانے سے بھی ہوئی ہے۔ اس قوم کو آپ اپنا بھائی کہیں گے جو 3 کروڑ 3.5 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے اوپر وہاں پہ آگے سر جھکائے؟ اس قوم کے ساتھ آپ ایک، جس قوم نے آپ کے 28 لاکھ مرد و زن کی قربانیاں لی ہوں، پاکستان ایویں نہیں بن گیا کہ جناب رات کو بیٹھ کے فیصلہ ہوا صبح پاکستان بن گیا، ایسے نہیں بنا تھا۔ ملک پاکستان کی خاطر لاکھوں ماؤں بہنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں، لاکھوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کے نذرانے دیے ہیں، لاکھوں جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے، 28 لاکھ میرے اس ملک پاکستان کی معرض وجود میں آنے کے لیے جانوں کا نذرانہ ہے۔ اس کی بنیادوں میں یہ ملک پاکستان 75 سال سے کھڑا ہے، وہ خدا کی قسم ان منحوس چہروں کی وجہ سے نہیں کھڑا، ان قربانیوں کی وجہ سے کھڑا ہے جن لوگوں نے وہ قربانیاں دی تھی۔ اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنی زمینیں چھوڑ دی، اپنے پیسے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کے لٹا کے وہ لوگ ادھر آئے تھے۔ آج ملک پاکستان کے اندر وہ قوم، خدا کی قسم بندہ بات کرتے ہی شرمندہ ہوتا ہے، ایسی قوم ہمارے ملک کے سربراہ ہیں جن کے ماں باپ نے، دادوں نے ملک پاکستان اور اس کے نظریے کی بالکل مخالفت کی، جنہوں نے اس کو ناپاکستان کہا، جس کو پلیتستان کہا۔ آج اسی ملک کے اندر وہ لوگ اپنی سیاستیں چمکا رہے ہیں اور اسی ملک کے اندر رہ کے اس کے اثاثے کھا رہے ہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ، جاؤ ادھر جاؤ، جس کے لیے تمہارے باپ نے، تمہارے بڑوں نے ساری زندگی وفاؤں کے انہوں نے پرچے کاٹے تھے، ادھر کیوں نہیں جاتے؟
یہ پاکستان میں کیا لینے آئے ہو؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ بقا بھی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہوگی. یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی العزیز، انشاءاللہ تعالی العزیز، میری نظریں دیکھیں نہ دیکھیں لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس ملک پاکستان میں میرے مصطفیٰ کے نظام کا جھنڈا لہرائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.